سبق کا آغاز مصنف کا تعارف، آپ ریڈنگ شروع کیجئے گا، درمیان میں جو ہے میں آپ کو اہم ایم سی کیوز جو ہے وہ بتاتا جاؤں گا۔ شاہد احمد دہلوی دہلی میں پیدا ہوئے وہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے پوتے اور مولوی بشیر الدین احمد کے فرزند تھے۔ ہاں جی، فرزند کسے کہتے ہیں؟ بیٹے کو، ٹھیک ہے۔ اب شاہد احمد دہلوی، میں آپ سے یہ ایم سی کیوز پوچھ لیتا ہوں کہ کہاں پیدا ہوئے، تو آپ کا یہ چیز جو ہے اس کو انڈر لائن ہونا چاہیے، دہلی کے اندر۔ اور وہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے کیا تھے ایم سی کیوز؟ پوتے۔ شاہد احمد دہلوی کے والد کا نام کیا تھا؟ مولوی بشیر احمد، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3-4 ایم سی کیوز یہاں پر بھی بن گئے، ٹھیک ہے۔ آج کا آپ کا ہوم ورک بھی یہ ہونا ہے کہ تعارف کے اندر سے کل میں نے آپ سے ایم سی کیوز سننے بھی ہیں۔ جی شاباش۔ 1925 میں انہوں نے ایف سی کالج لاہور سے ایف ایس سی کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں داخلہ لیا، لیکن شدید بیمار ہو گئے، چنانچہ طبی تعلیم جاری رکھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ بعد ازاں دہلی سے انگریزی کی ادبیات میں بی اے کیا، ایم اے فارسی کا امتحان پاس کیا۔ اچھا، اس میں ایک تو بیٹا یہ کہ یہاں پر لفظ، ہاں جی یہاں پر آپ رک گئے تھے، تو شدید بیمار ہوئے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ اور یہاں پہ بی اے آنرس، اوکے گڈ۔ اور یہ بڑی مشہور جو ہے وہ درسگاہ ہے ایف سی کالج لاہور، اور وہاں سے اصل میں وہ پہلے میڈیکل کر رہے تھے، لیکن بیمار پڑ گئے تو وہ سلسلہ جو ہے وہ جاری نہ رکھ پائے، تو اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ایم اے فارسی کیا۔ جی پاکستان کے بعد شاہد احمد دہلوی کراچی منتقل ہو گئے اور تصنیف و تالیف کے ساتھ ساتھ انہوں نے انگریزی ادب سے تراجم کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ پاکستان رائٹرز گلڈ کی تشکیل میں نمایاں خدمات انجام دی۔ 1963 میں انہوں نے مجموعی ادبی خدمات بھی بنا کر تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ ویری گڈ جی۔ تو تصنیف و تالیف یعنی کہ لکھنے لکھانے سے ان کا جو ہے وہ ذوق اور سلسلہ جو ہے وہ انہوں نے جاری ہو گیا، اور انگریزی ادب، انگریزی لٹریچر سے جو ہے وہ تراجم کرنے کا سلسلہ جاری ہوا، یعنی کہ انگریزی ادب کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے تھے۔ اسی طرح پاکستان رائٹرز گلڈ یہ ایک گروپ آف رائٹرز تھا جو کہ قائم کیا گیا، اور اس کے لیے انہوں نے بہت سی خدمات انجام دی اس زمانے کے اندر۔ تو اسی طرح یہ 1963 میں انہوں نے 1963 میں ایک ان کو تمغہ برائے حسن کارکردگی ملا تھا۔ یہ بھی ایم سی کیوز ہے کہ ادبی خدمات کی بنا پر شاہد احمد دہلوی کو کون سا تمغہ جو ہے وہ ملا تھا حسن برائے کارکردگی، اور کب ملا تھا؟ یہ سن، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انڈر لائن کرتے جائیے۔ جی شاہد احمد دہلوی زبان و بیان پر کامل عبور رکھتے تھے، ان کی زبان آسان اور عام فہم ہے۔ وہ موسیقار بھی تھے، لیکن اردو ادب ہی ان کی پہچان ہے۔ ہاں جی، تو وہ باقی زبان عام فہم بھی تھے اور زبان و بیان پر انہیں کامل عبور حاصل تھا، اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک اور کوالٹی بھی تھی، موسیقار بھی بڑے اچھے تھے، تو یعنی کہ میوزیشین بھی تھے، لیکن اصل پہچان ان کی جو ہے بیٹا اردو ادب ہی بنی۔ اچھا آپ جی بیٹا آخری اقتباس ہے اور اس کے اندر ان کی کتابوں کا ذکر جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر پر انہوں نے خاکہ نگاری شروع کی۔ گنجندہ گوہر جس کو زیر نظر خاکہ لیا گیا ہے، اور بزمیں خوش ان کے خاکوں کے مجموعے ہیں۔ ان کے علاوہ ان کی تصانیف میں اجڑا دیار، دلی کی بقا اور دھان کے کھیت شامل ہیں۔ اچھا جی، تو یہ ذرا کتابوں کے نام دوبارہ سن لیجئے گا۔ گنجینہ گوہر، جس کے اندر سے جو ہے وہ آج جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ صنف ادب کے اعتبار سے جو ہے وہ ایک خاکہ ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ
ایکسکیوز می جی، یہ خاکہ ہے اور بزم خوش نفساں اور ان کے خاکوں کے مجموعے ہیں. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ دو خاکہ نگاری کے جو ہے ان کے بڑے خوبصورت کتابیں ہیں. اس کے علاوہ ان کی تصانیف میں اجڑا دیار، دلی کی بپتا اور دھان کے کھیت شامل ہیں. آپ میں سے کون سا بچہ ہاتھ ریز کرنا ہے جی؟ تھینک یو ابیرا، آپ نے جو ہے وہ ریڈنگ کی. کون سا بچہ جو ہے یہ بتائے گا کہ یہ سب بتائیں ان کو کلاس میں. تو کون سا بچہ یہ بتائے گا کہ دھان کسے کہتے ہیں؟ دھان کے کھیت لکھا ہوا ہے، دھان کسے کہتے ہیں؟ دھان کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. شاباش، ویری گڈ. چلیں بتائیں آپ. سادی آپ بتا دیں. گڈ. سر روئی کے کھیت ہوتے ہیں. جی بیٹا. کپاس. کپاس. آپ نے پہلے بھی آنسر کیا ہے؟ جی پہلے دیا تھا فرسٹ جب آپ نے پوچھا. 5 × 5 والا. اچھا چلیں ابیرا آپ بتائیے گا. دھان چاولوں کی جی چاول. چاول، ویری گڈ جی، یہ جواب درست ہے. چلیں جی، پتہ چل گیا جی آپ کو 5 × 5. چلیں شاباش. اب دوسرا بچہ کون تھا جس نے آگے جو ہے وہ ہمارے ساتھ ریڈنگ کرنی ہے؟ اور جیسے ہی وہ ریڈنگ شروع کرنی ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں بیٹا کہ سبق کا عنوان ہے مرزا محمد سعید. اور اس میں جو ہے وہ جیسے کہ خاکہ نگاری کی بات ہو رہی ہے بار بار، تو یہ صنف ادب کے اعتبار سے خاکہ ہے. خاکہ کیا ہوتا ہے کہ کسی شخصیت کے بارے میں مختصراً اس کی جو ہے وہ اچھائیاں، اس کی برائیاں، اس کی خصوصیات کا ذکر کر دیا جاتا ہے، تو اس کو خاکہ نگاری کہتے ہیں. آپ نے 9th کلاس میں بھی ایک خاکہ نگاری جو ہے وہ اس حوالے سے پڑھی تھی، اور وہ تھا مرزا غالب کے عادات و خصائل. تو آج کا یہ سبق جو ہے وہ بعنوان مرزا محمد سعید، اور اس کے اندر جو ہے وہ ان کے ایک طرح سے زندگی کے کچھ جو ہے وہ واقعات کا ذکر ہوگا، ان کی جو ہے وہ اچھائیاں اور ان کی مختلف واقعات جن سے جو ہے وہ ان کی یاد تازہ ہو جائے گی. تو آپ میں سے کوئی میرے ساتھ جو ہے وہ ریڈنگ کرنا چاہ رہا ہو ساتھ، یا پھر جو ہے وہ میں سٹارٹ کر رہا ہوں. چلیں جی مکال آپ پر. میں نے بھی جی بیٹا بولیں. سر میں نے بھی ریڈنگ کرنی ہے. جی آ جائیں. آپ کہتے ہیں تو شروع میں کرتی ہوں. جی ضرور، آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے. صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر، اور میں جیسے آپ ریڈنگ کرنے لگے ہیں بیٹا، ایک پیراگراف پڑھنے کے بعد پھر آپ خاموش ہوں گے، میں ایکسپلین کروں گا، مختلف جو ہے وہ الفاظ کو جو ہے وہ ایکسپلین بھی کرتا جاؤں گا، ساتھ میں جو ہے وہ ان کے معنی بتاؤں گا. اس طرح سے آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو مکال شہزاد جو ہے وہ بیٹا آپ ریڈنگ شروع کیجئے گا یہاں سے. سر مکال نہیں میکل ہے. میکل، یس سر. اوکے چلیں شروع تو کیجئے. اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوئم ہے. خاموش زندگی، خاموش موت. مرزا صاحب کی علالت مزاج یا مرض الموت کی اطلاع اس سے پہلے کہیں سے نہیں ملی. ہدیہ کی پرسوں وہ راحت فرما گئے اور ان کے سینکڑوں دوستوں دردانوں کو اس سانحہ ارتحال کی خبر تک نہ ہوئی. افسوس صاحب کمال ہم میں سے اٹھ جائے اور اس کی سائی ہم تک نہ پہنچے. کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ. زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہوتا کہ اپنے اہل کمال سے غافل ہو جائے. ایسی غفلت مجرمانہ ہوتی ہے. شاید یہ ہماری غفلت ہی کی سزا ہے کہ مرزا صاحب کو یوں ایکا ایکی ہم سے چھین لیا گئی.
چلیں جی ویری گڈ. اچھا بیٹا ساتھ ساتھ آپ نے, مقصد میرا یہی تھا آپ لوگوں سے ریڈنگ کروانے کا کہ جو آپ کے تلفظ کی غلطیاں ہوں, اور یہ نہیں ہے کہ ڈی مورل نہیں کرنا بیٹا, ساتھ ساتھ جو ہے اصلاح کرنی ہے ہم نے, کیونکہ میرا کام ہی یہی ہے آپ لوگوں کو جو ہے وہ اردو زبان جو ہے وہ ہم سکھا بھی رہے ہیں اور آپ نے پڑھنا بھی ہے. تو آپ نے بیٹا پڑھنا آپ نے ہی آگے بھی, لیکن ابھی ذرا وہ اپنی غلطیوں کو نوٹ کیجیے گا. اگلا اقتباس بھی میں نے آپ سے ہی ریڈنگ کروانا ہے, ٹھیک ہے. تو صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دھک سا رہ گیا, ایک دم سے پریشان ہو گیا کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوئم ہے, کہ آج ان کو مرے ہوئے 3 دن ہو گئے. خاموش زندگی خاموش موت. مرزا صاحب کی علالت مزاج. اچھا بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو زیر زبر ہے نا ان کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے. یہ مرکب ہیں گرامر کے اصول کے مطابق جو ہے وہ آپ نے بلکہ سیکھنے بھی ہیں 10th کلاس کے اندر, تو اس کو اکٹھا جو ہے وہ پڑھا جائے گا. علالت مزاج پر یا مرض الموت کی اطلاع اس سے پہلے کہیں سے نہیں ملی. حد یہ کہ پرسوں وہ رحلت فرما گئے, وہ فوت ہو گئے 3 دن پہلے, اور ان کے سینکڑوں دوستوں اور قدردانوں کو اس سانحہ ارتحال, یہ جو افسوسناک حادثہ تھا, اس کی خبر تک نہ ہوئی. افسوس اتنا بڑا صاحب کمال ہم میں سے اٹھ جائے اور ایسی اور ہم میں سے اٹھ جائے اور اس کی سناونی ہم تک نہ پہنچے, یعنی کہ خبر تک نہیں پہنچی ہم تک. تو کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ. زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہے, یہ طریقہ نہیں ہے, شعار طریقہ, کہ ہم اہل کمال سے غافل ہو جائیں کہ ایسے ہمارے درمیان میں لوگ, ایسی ہستیاں جن کے پاس علم کے خزانے ہیں, ہم ان سے غافل ہو جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسی غفلت مجرمانہ ہوتی ہے کہ اس قابل سزا ہے. شاید یہ ہماری غفلت ہی کی سزا ہے کہ مرزا صاحب کو یوں ایکا ایکی اچانک ہم سے چھین لیا گیا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ ایک جو ہے وہ اس انداز میں بیٹا جی آپ نے پڑھنا ہے. کوئی بات نہیں, غلطیاں ہوں گی, ہم نے کون سا جو ہے وہ ہم سیکھنے کے مراحل میں. شاباش, ریڈنگ آگے جاری رکھیے. عالم یہاں سے بیٹا سر آگے پر جی شاباش پڑھیں. عالم کی موت ہوتی ہے. ابھی ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب کے رخصت ہو جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے. اب ان کی عدم موجودگی رہ رہ کر ہمیں ان کی یاد دلائے گی, اور وقت کے ساتھ ان کی جدائی کا گھاؤ بڑھتا چلا جائے گا. میرے بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے, یعنی اتنے خاموش کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کے علمی اور ادبی کارناموں سے واقف نہیں ہوئے. دراصل خود مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے اور پبلک پلیٹ فارم پر آنا پسند نہیں کرتے تھے. کام کرتے تھے ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر. کام کرتے تھے اپنی تسکین کے لیے, کام کرتے تھے اس لیے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا. فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں کیے. انہوں نے اب سے 55 سال پہلے سر عبد القادر کے رسالے مخزن میں مضامین لکھے, مگر شیخ صاحب کی فرمائش پر نہیں, بلکہ جب خود ان کا جی لکھنے کو چاہا. ویری گڈ جی. اچھا بہتر ہے. اور مزید صاحب نہیں ابھی مجھے اس کو ایکسپلین کیجیے گا. 2 لفظ ہیں جو شروع میں سب سے پہلے, عالم کی موت جو ہے وہ عالم کی موت ہوتی ہے. عالم پہلے والا جو ہے زیر نیچے ہے, تو اس کا مطلب ہے پڑھا لکھا. اگر زبر بن گیا تو ایک دنیا کے معنوں میں لیا جا رہا ہے. تو یہ بڑا اہم ایم سی کیوز بھی ہے. عالم کی موت ڈیش کی موت ہے, ٹھیک ہے. تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ایک پڑھا لکھا ہمارے درمیان میں سے ایک ہستی جو ہے ہم سے جدا ہو جاتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ لاس ہوا ہمارا. تو ابھی ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح شاباش ادھر 1-2 لفظ ہے, گھاؤ, زخم, ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی لفظ بیٹا رہ بھی جائے ایکسپلینیشن کے اندر, اور آپ کو اگر موقع نہیں بھی ملتا تو واٹس ایپ پہ بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ.
ٹھیک ہے, وہاں پر بھی آپ لکھ دیا کریں, میں رپلائی کر دوں گا جب بھی جو ہے اس کو دیکھوں گا. تو اسی طرح لفظ یہاں پر سلا, یہ بڑا اہم ہے جی, یہ آپ لوگوں نے اپنی زندگیوں کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے. کہ کام کرتے تھے ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر, انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی کہ انہیں کوئی اس چیز کی ستائش, کوئی انعام دے گا, کوئی اس کا کوئی نعم البدل انہیں ملے گا, نہیں. وہ کام کرتے تھے اپنی تسکین کے لیے. بعض اوقات دیکھیں بیٹا ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی کام کرنے کی جو عادت ثانی بن جاتی ہے اس کی, اگر وہ کام نہ کرے تو اس کو عجیب سی بے چینی ہوتی ہے. تو اسی طرح آپ کے گھر میں ایک فرد ایسا ہے کہ جو ہر وقت جو ہے وہ کام کرتا ہے, اور اگر وہ کام نہ کرے تو اس کو ذاتی تسکین ہی نہیں ہوتی, وہ ہے والدہ, ماں. تو وہ آپ کے لیے جو ہے وہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ارینج کر رہی ہوتی ہے, کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا, آپ کی کیئرنگ کر رہی ہوتی ہے. تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ ان کی کیئر کریں ساتھ ساتھ, ٹھیک ہے. تو کام کرتے تھے اس لیے نہیں کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا, بلکہ وہ اپنی ذاتی تسکین کے لیے کام کرتے تھے. بیٹا یہ ایک MCQs بھی ہے کہ وہ کیوں کام کرتے تھے. ان کی عمر جو ہے وہ تقریباً 55 سال. پہلے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک رسالے کے اندر لکھا ایک مضمون, اور کہتے ہیں وہ خود وہ ان کی شیخ صاحب کی فرمائش پہ نہیں لکھا, یعنی کہ اس رسالے کے جو ایڈیٹر تھے یا جو مالک تھے ان کے کہنے پہ نہیں لکھا, بلکہ جب ان کا جی چاہا, جب ان کا دل چاہا, انہوں نے تب لکھا تھا. تو یہ بیٹا آپ نے چیزیں لازمی دیکھنی ہے. جو فٹ نوٹ لکھا ہوتا ہے نا, یہ دیکھیں مارک 1, ٹھیک ہے, اس کے نیچے یہ ایک لیئر چل رہی ہوتی ہے ہر پیج. یہاں پر اگر 2 آ جاتا ہے تو یہ نیچے 2 آ جائے گا, اور اس کے بعد اس کی تفصیل. اب یہ سر عبد القادر کون ہے, یہ میں پوچھ سکتا ہوں بیٹا آپ لوگوں سے کل. شیخ عبد القادر معروف ادیب اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے گہرے دوست تھے. تو بیٹا یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے جنرل نالج میں اضافہ کا باعث بنتی ہے. اور کسی بھی کل کو آپ میٹرک کے بعد میں بھی آپ دیکھتے ہیں اکثر ہمارے اپنے پلیٹ فارم پر بھی جو ہے وہ امتحانات ہوتے ہیں اسکالرشپ کے حوالے سے فرسٹ ایئر میں آنے کے لیے, یا جو ہے وہ برین آف لاہور کے اندر آپ جانا چاہتے ہیں, تو وہاں پر جو ہے وہ مختلف شارٹ آنسر کویسچن جو ہے وہ آپ لوگوں سے یا MCQs کی شکل میں پوچھے جاتے ہیں. وہ جنرل نالج جو ہے وہ یہاں سے لیا جاتا ہے زیادہ تر. تو لے جی, آج کے لیے جو ہے وہ ریڈنگ بس اتنا ہی ہم رکھیں گے تاکہ آہستہ آہستہ آپ یوز ٹو ہو جائیں. کوئی ایسا بچہ جس کو بابا کے چینل میں لائک کریں اور